بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. قرآن مجید کی سورت نمبر 111 ہے اور تبت یدا ابی لہب وتب. اس سورت کا نام ابی لہب کے نام ہے. سورت اللہب. لہب کہتے ہیں انگارے کو. تو اس کے حوالے سے جو بنیادی تفصیلات ہیں وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں. آج کے درس میں انشاءاللہ 2 چیزیں عرض کروں. ایک اس سورت کے بارے میں اور دوسری چیز جو عاشورہ آ رہا ہے اس کے حوالے سے جو ضروری بنیادی معلومات ہیں وہ دونوں چیزیں عرض کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ پائے تکمیل تک پہنچائے اور یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ دل میں اتارنے والا بنا دے, دل میں اترنے والا بنا دے. اور یہ جو اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما دے, تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے. قرآن مجید کا درس ہونا, قرآن مجید کا کے الفاظ کو سنانا سننا, یہ آپ ذرا یہ سمجھیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بازار میں گئے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کلام لکھا تھا, حمد نامہ کوئی اس نوعیت کا کلام لکھا تھا اور بڑا خوبصورت کلام ہے. ہم نے تمہیں دیکھا ہے, ہم نے تمہیں دیکھا ہے موجوں میں, کناروں میں اور یاسین میں اور قرآن میں. ایسے عجیب و غریب کلام ہے. بڑا ہمارے مفتی ارشاد صاحب میرے استاد محترم پڑھتے تھے. عجیب اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کہ اللہ ہم نے آپ کو آسمانوں میں دیکھا, ہم نے آپ کو زمینوں میں دیکھا, ہم نے آپ کو لہروں میں دیکھا, ہم نے آپ کو دیواروں میں دیکھا, ہم نے آپ کو ہواؤں میں دیکھا, پتوں کے جھڑنے میں دیکھا, نئے پتے نکلنے میں دیکھا, سجدوں میں دیکھا, تلاوت میں دیکھا, رکوع میں دیکھا اور سجود میں دیکھا. یہ بہت طویل ایک نظم ہے, تقریباً 7-8 صفحات پہ میں نے استاد جی سے لی تھی. آج سے مجھے تقریباً یہ کوئی 10-12 برس کے بعد یہ نظم یاد آئی ہے. میں تجاربیہ میں سنی تھی تو آج اچانک یاد آ گئی. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام ایک صاحب پڑھ رہے تھے تو حاجی صاحب نے آواز سنی تو کہا یہ کلام تو میرا ہے, یہ پڑھ کون رہا ہے؟ تو سارے مجمع نے اسے گھیرا ہوا تھا, وہ بڑے مست ہو کے پڑھ رہا تھا. تو حاجی صاحب کہنے لگے مجھے وہ مجمع میں نظر نہیں آیا تو میں اچھل کے دیکھنا شروع کیا. تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ شخص ہے جس کو لقب ملا سید الطائفہ کا. سید الطائفہ تاریخ میں صرف 2 لوگوں کو لقب ملا ہے. ایک لقب ملا ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اور ایک لقب ملنا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. تاریخ میں یہ لقب اور کسی کو نہیں ملا. چند ایک لوگوں نے سید الطائفہ کا لقب شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی لگایا ہے لیکن وہ متفقون علیہ نہیں ہے, یعنی کہ سب کا اتفاقی نہیں ہے. سب کو جو اتفاق ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور جنید بغدادی. تو جو لقب پوری تاریخ میں صرف 2 لوگوں کو ملا ہو, آپ خود سوچیں وہ شخص کتنا بڑا ہوگا. تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین کہنے لگے حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا 1 منٹ چپ ہو جاؤ مجھے دیکھنے دو. تو مجمع کو چیر کے اس نوجوان کو دیکھا, وہ پڑھ رہا تھا. کہ مجھے دیکھتے اس سے محبت ہو گئی. حضرت کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے اپنا کلام سے, چونکہ میں نے لکھا ہے کلام, اب میں سے کوئی شاعر نہیں ہے نا, ورنہ اب شاعر کو اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے کلام سے کیسی محبت ہوتی ہے, مصنف کو اندازہ ہوتا ہے اپنی کتاب سے کتنی محبت ہوتی ہے. ایک آدمی دوسرے آدمی کے پیچھے بھاگ رہا تھا بازار کے اندر, تو لوگوں نے کہا بھائی آپ کیوں اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کہتے ہم دونوں شاعر ہیں. تو بھاگنے کی کیا بات ہے؟ کہ اس نے اپنی نظم تو سنا دی, میری نہیں سن رہا. تو ہر ایک کو اپنے کلام سے پیار ہوتا ہے نا. تو لگے جب میں نے یہ کلام لکھا مجھے اس کلام سے پیار ہے, تو وہ شخص جو مجھے جانتا نہیں میرا کلام پڑھ رہا ہے اور میں اس شخص کو جانتا نہیں
لیکن وہ میرا کلام پڑھ رہا ہے، مجھے اس سے محبت ہوگی، اس کو مجھ سے محبت ہوگی، مجھے اسے دیکھنے کا اشتیاق ہے اور میں نے اس کو دیکھ لیا، اور یقیناً اس سے بھی مجھے دیکھنے کا اشتیاق ہوگا کہ میں جس کا کلام پڑھ رہا ہوں وہ شخص کیسا ہوگا۔ ایسے ہی جب ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام سن رہے ہیں، تو اللہ کی محبت بھی ایسے ہی جوش مارتی ہے۔ یہ جوش کا لفظ ہم سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کا ادراک نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی محبت کیسی ہے۔ اللہ کی محبت ایسی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنی محبت کو 100 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، تو اس میں سے ایک حصہ میں نے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو، جانوروں کو، جنات کو، ملائکہ کو، فرشتوں کو اور چونٹی کو، اپنے بچوں سے، بکری کو اپنے بچوں سے، میں نے سب کو وہ محبت کا 1% حصہ دیا ہے، باقی 99 حصوں سے میں خود اپنے بندے کو چاہتا ہوں۔ تو کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ماں اپنے بچے کو جس محبت سے پکارتی ہے، ان الفاظ کو دہرایا جا سکتا ہے کہ میرا بچہ، اب ان الفاظ کو دہرایا جا سکتا ہے، لیکن ماں کی محبت کو نہیں دہرایا جا سکتا۔ ان الفاظ کو نقل کیا جا سکتا ہے، ماں کی محبت کو نقل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کلام کو ہم دہرا سکتے ہیں، اللہ کی محبت کی نقل نہ ہم کر سکتے ہیں، نہ اس کا ادراک۔ ادراک مطلب، ادراک کہتے ہیں درک سے، درک عربی میں کہتے ہیں، بیٹا نہیں کرو، درک عربی میں کہتے ہیں کہ آپ کو دوسرے شور کی آواز سنائی دے رہی ہے، ہلکی ہلکی آواز آ رہی ہے۔ کوئی کہے کہ دیہاتی میں نے کبھی جہاز کی آواز نہیں سنی، تو وہ کہ جیسے ایسے شور کی آواز آ رہی ہے نا، ایسے جہاز کی آواز آتی ہے لیکن تھوڑی بھاری آواز ہوتی ہے، تو اور وہ کچھ آواز نکال کے دکھاتا ہے، ہوں کر کے جہاز اڑتا ہے، تو یہ ہوں کر کے جو آواز نکال رہا ہے، اس سے اس کو ادراک ہو رہا ہے کہ جہاز کی آواز بھاری ہوتی ہے، موٹی ہوتی ہے اور تھوڑی لمبی ہوتی ہے۔ اس کو اصل آواز کا پتہ نہیں ہے، اصل آواز جب سنے گا تو پھر اس کو علم ہوگا کہ آواز ایسی ہوتی ہے۔ یہ جو آواز نکال کے دکھا رہا ہے نا، یہ جو آواز نکال کے دکھا رہا ہے، یہ اس کو ادراک ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی محبت کا ادراک بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال تھی، میں نے عرض کر دی کہ اللہ اپنا کلام سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو کیسی محبت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ابھی بھی ایسا ہو رہا ہے۔ تو اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پڑھنا، یہ سننا بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خوش نصیبی، یہ سعادت بار بار نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لائے، حضرت خدیجہ نے ایمان قبول کیا۔ میں سیرت کے درس میں اس کو بڑی تفصیل سے عرض کر رہا ہوں، تو ابھی ایک حصہ ابتدا وقت کا شروع کیا ہے، لیکن ابھی مختصر بتاؤں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی ایمان لے کر آئے، پھر اس کے بعد حضرت علی ایمان لے کر آئے، پھر اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق ایمان لے کر آئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنے تعلق والے 27 لوگوں کو ایمان قبول کروایا، تو یہ کل اس طریقے سے 30-35 لوگ ہو گئے۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ یہ مکہ میں خفیہ طور پر عبادت کیا کرتے تھے، مکہ کی وادی میں کبھی کسی جگہ چھپ کے، کبھی کسی جگہ چھپ کے، یہ مسلسل اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ 2 نمازیں فرض تھیں تو کسی جگہ پر جمع ہو جاتے تھے تو مستقل جا کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جو لوگ دیکھ کر آئے ہیں اور جو تصویروں میں دیکھتے ہیں ان کو بھی میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں پہ ایک لمبی سی لائن ہوتی ہے جس کو صفا اور مروہ کہتے ہیں، اس جگہ سے مکے کی آبادی شروع ہوتی تھی، اور اس جگہ پر ایک پہاڑی تھی جو بھی بہت چھوٹی رہ گئی، پھر اس کے پیچھے، ابھی عرض کرتا ہوں اس پہاڑی کا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پہاڑ تھا جس کو جبل ابی قبیس کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا، خانہ کعبہ کو تعمیر فرما کے حجر اسود کے سامنے رکھے مقام ابراہیم، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے زاویے سے باہر نکل جاتے ہیں، اس زاویے پر آتا ہے باب السلام، جس کو باب عبد العزا پہلے کہتے تھے، پھر باب بنی شیبہ ہوا، پھر باب السلام ہوا۔ تو یہ اس دروازے سے باہر نکلتے تھے تو سامنے بہت بڑا صفا کی پہاڑی ہے، صفا کی پہاڑی کے پیچھے بہت بڑا پہاڑ تھا جس کو جبل ابی قبیس کہتے تھے۔ جبل ابی قبیس یہاں سے پھیلا ہوا جبل قیقعان تک
ابھی تک وہاں پر پہاڑ ہیں، لیکن یہ جبل ابی قبیس یہ وہاں تک پھیلا ہوا تھا، اور یہ چوڑائی میں دوسری طرف مکہ ٹاور کو کراس کر لیں وہاں تک پھیلا ہوا تھا، اور اس کے آگے جہاں بلڈنگ بن رہی ہے اس کو جبل عمر کہتے تھے، یہ دوسرا پہاڑ تھا۔ ان دو پہاڑوں کے دامن میں جا کر پہاڑوں کو اس طرف کراس کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، اور ویرانہ ہوتا تھا، صحابہ کو لے کر جاتے اور وہاں جا کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو ظاہری بات ہے خفیہ اسلام کی تبلیغ ہو رہی تھی، لیکن کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا تو یہ طاق میں رہتے تھے، تو 3 برس تک یہ قصہ چلتا رہا، مسلمان چھپے رہے چھپے رہے چھپے رہے۔ 3 برس میں 1 مہینہ کم پر یا 1.5 مہینہ کم پر ابو لہب اور دیگر لوگوں کو پتا چلا کہ مسلمان وہاں پر جبل ابی قبیس یا جبل عمر ان کے پیچھے چھپ کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو ایک دن انہوں نے تاڑ لیا، پیچھے لگ کے وہاں پہنچے تو حضرت سعد بن ابی وقاص آگے بڑھے اور ایک کافر کو مکہ مارا، یوں مکہ مارا، گال پہ لگا، گال اس کا پھٹ گیا اور اس میں سے خون نکلا۔ یہ اسلام کا پہلا خون تھا، اسلام کے راستے میں پہلی دفعہ خون جو بہایا گیا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے مکے سے بہایا گیا ہے، اس لیے کہتے ہیں مسلمانوں کو مکہ بن کے رہنا چاہیے۔ تو پہلا خون یہ بہایا گیا۔ پھر یہاں پر کافی لڑائی ہوئی تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، تو صفا پہاڑی کے پاس ان کا گھر تھا، وہاں پر جو چھوٹا سا دروازہ اس کو باب ارقم کہتے ہیں۔ صفا پہاڑی کے پاس ان کا گھر تھا، کافی بڑا گھر تھا، تو انہوں نے دعوت دی، یا رسول اللہ یہ تو گھروں میں تو گھس نہیں سکتے، دوسری جگہوں پر ہم جائیں گے تو مسئلے ہوں گے، آپ ایسا کر لیں میرے گھر میں آ جائے کریں۔ چنانچہ مسلمان وہاں پر جمع ہونا شروع ہوئے۔ جب مسلمان جمع ہونا شروع ہوئے تو یہ صفا پہاڑی یہ ہے، جیسے یہ صفا پہاڑی ہے، جیسے یہ دیوار صفا پہاڑی ہے، تو یہاں پر باب دارے جہاں لفٹیں چڑھ رہی ہیں نا اوپر کی طرف، یہاں پر ہے باب ارقم، تو یہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں مسلمانوں کا سب سے پہلا اجتماع ہوتا تھا، سب سے پہلا ایک مستقل اجتماع یہ وہاں پر ہوتا تھا۔ جیسے ہمارا یہ چھوٹا سا ایک اجتماع ہے نا، یہ چھوٹا سا ایک اجتماع، ایسے مسلمانوں کا سب سے پہلا اجتماع وہاں پر ہوا دار ارقم میں۔ دار ارقم میں یہ اجتماع تھا، اور اس اجتماع کو 1 مہینہ گزرا یا 1.5 مہینہ گزرا تو 2 آیات نازل ہوئیں، ایک فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین واعرض عن الکافرین یہ ہے، اور دوسری آیت نازل ہوئی کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے تعلق والوں کو دین کی دعوت کھلے عام دیجیے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ آیات نازل ہوئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، سامنے صفا کی پہاڑی ہے، آپ اس پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے آوازیں لگانا شروع کی، اور ایسی آوازیں لگائیں کہ جیسے خطرے کے موقع پر آواز دی جاتی ہے، جیسے کسی کو بھی کوئی بھی باہر جاتا تھا اس کو خطرہ نظر آتا تھا، کوئی فوج آتی ہوئی نظر آتی تھی، تو چونکہ مکہ کوئی منظم جگہ نہیں تھی، یہاں پر کوئی مستقل حکمران نہیں تھے، جیسے کوئی مستقل جگہ ہوتی ہے، کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی ایسا بادشاہ نہیں تھا، بس قبیلے ہی سردار ہوتے تھے، قبیلوں کے بڑے ان کے سالار ہوتے تھے، آپس میں اختلاف ہوتا تو 40-40 سال جنگیں چلا کرتی تھیں، تو آپس میں یہ یہاں تک معاملہ تھا، لیکن کوئی نظام اور نظم نہیں تھا، کوئی جرم کر لیتا تھا کوئی دوسرا اس کو پوچھتا نہیں تھا، کوئی پوچھ سکتا نہیں تھا، کوئی جرم کر لیتا تھا کوئی دوسرا پوچھ نہیں سکتا تھا، اور کوئی اپنی بچی کو مار دیتا، زندہ درگور کر دیتا، کوئی پوچھنے کے تیار نہیں تھا، تو کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا۔ چنانچہ جیسی باعث سے کوئی لشکر آتا تو کوئی آ کے اس جگہ پر کھڑا ہو جاتا اور کھڑا ہو کر اعلان کرتا، کچھ مخصوص الفاظ کہتا، اور مخصوص الفاظ کی وجہ سے سب لوگ اکٹھے ہو جاتے، سب لوگ اکٹھے ہوتے تو پھر یہ اعلان کرتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے، اور اس پہاڑی پر کھڑے ہو کے اس پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف رخ کیا، کعبۃ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں ہاتھ پہ تھا اور دار ارقم آپ کے بالکل سامنے تھا، آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگ چاروں طرف اکٹھے ہو گئے۔ 2 روایتیں ان میں سے پہلی روایت سنا رہا ہوں۔ لوگ وہاں پر اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں. پھر بعض روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کو سمجھانے کے لیے میں نے سارا منظر آپ کو بتایا ہے کہ یہ صفا پہاڑی ہے. اس صفا پہاڑی کے ختم ہونے کے متصل بعد بہت بڑا پہاڑ تھا جس کو جبل ابی قبیس کہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک 2 پہاڑ رہیں گے قیامت نہیں آئے گی. ان میں سے ایک جبل ابی قبیس، دوسرا جبل قیقعان. جبل قیقعان ابھی تک باقی ہے، جبل ابی قبیس ختم ہو چکا ہے. تو آپ نے لوگ پہاڑ کو بھی توڑ سکتا ہے، کوئی پہاڑ کو کاٹ سکتا ہے، ایسا ہونا ناممکن ہے کوئی پہاڑ کو کاٹے. لیکن ایک پہاڑ ہماری آنکھوں کے سامنے ختم ہو چکا ہے، جبل ابی قبیس. یہ جبل ابی قبیس وہ پہاڑ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. پھر اللہ نے حکم دیا اس جبل ابی قبیس پہ چڑھو، اور جبل ابی قبیس پہ چڑھ کے تم اعلان کرو حج کا، وَأَذِّن بِالنَّاسِ، تم لوگوں میں حج کا اعلان کرو، لوگوں میں حج کا اعلان کرو. چنانچہ حضرت ابراہیم نے حج کا اعلان کیا، وہ آواز عالم ارواح تک گئی، اور جنہوں نے جتنی بار اس آواز پہ لبیک کہا، جتنی بار اس آواز پہ تلبیہ پڑا، وہ اتنی بار حج کرنے جائیں گے. اللہ ہم سب کو بار پر لے جائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے تو میری بات مانو گے؟ تو کہنے لگے کیوں نہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کی بات ہم ضرور مانیں گے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میں تمہیں جہنم کی آگ سے ڈراتا ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوں رسول ہوں، تم میری بات مانو، اس ایک اللہ پر ایمان لے کر آؤ. اور یہ اتنی ہی بات آپ نے کہی تھی تو ابو لہب درمیان میں کود پڑا، تب لک سائر الیوم. یا یہ جملہ بولا اور یا یہ کہا کہ تب لک الہذا جمعتنا، کہ تیرا ستیہ ناش ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک، تو ہلاک ہو جائے، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا، تو نے ہمارا دین اس لیے برباد کیا، ہم اپنا کام چھوڑ گئے. یہ بدتمیزی. دیکھیں کوئی آدمی گمراہ ہو، اس کی گمراہی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، گمراہی کے ساتھ جب وہ گستاخ ہوتا ہے تو پھر وہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے مسلمان نہیں تھے، کفر میں تھے اور بہت برا کام کرنے جا رہے تھے، لیکن گستاخ نہیں تھے. ابو جہل پڑھا لکھا تھا لیکن گستاخ تھا، گستاخی کی وجہ سے مارا گیا. تو تب اللہ کا سائر الیوم. آپ کے صحابہ بھی آپ کے آگے پیچھے تھے، بہت غصے ہوئے کہ آج تک اللہ کے نبی کے سامنے کوئی ایسی زبان کھول نہیں سکا تھا، اس کی کیسے جرت ہوئی. تو صحابہ بولتے، اللہ نے خود جواب دیا، تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب ہلاک ہو گیا، اس کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے. تبت یدا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے، اور وہ تب، اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا. یہ اللہ رب العزت نے جواب دیا. اللہ کو کتنا پیار ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ ایک روایت ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے. دوسری روایت بھی ہے، وہ یہ مناظر ایسے ہیں، یہ چاہتا ہے بس اسی کا ذکر کیے جائیں، لیکن ظاہر بات ہے قرآن ہے، اسی کی حد تک رہ سکتے ہیں. دوسری روایت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو، جو قریبی تعلق والے تھے، ان سب کو تبلیغ کی. جب یہ آیت نازل ہوئی انذر عشیرتک الاقربین، جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ پریشان ہو گئے. بشر ہے نا، انسان بشر ہے، بشری کمزوریاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سانپ کو پکڑو، تو ڈر گئے، ڈر کے کہنے لگے اللہ میں نہیں پکڑتا. جب نبی بھی ڈر سکتا ہے. ایک بزرگ تھے بہت بڑے، اور وہ بادشاہ کی ان کے ساتھ مشاورت تھی، تو بادشاہ کے ساتھ کوئی اڑی تڑی ہو گئی تو بادشاہ نے کہا کوئی ہے جو میری مدد کرے. تو باہر سے پورا فوجی دستہ آیا. بزرگ تو جیسی ہاتھ لگانے لگا تو انہوں نے کہا کوئی ہے جو میری مدد کرے. تو وہاں پہ ایک شیر کی کھال لٹکی ہوئی تھی، تو وہاں سے کھال کے اندر سے پورا شیر نکلا بھون کرتا ہوا نا. جب وہ بھون کیا اس نے تو بزرگ سب سے پہلے بھاگے، سب سے پہلے بھاگ کے باہر نکلے، اور پھر بعد میں باقی فوجی باہر نکلے. تو بشری کمزوری کسی میں بھی ہو سکتی ہے. تو آپ پریشان ہوئے، اتنا پریشان ہوئے کہ آپ بیمار پڑ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیاں آپ کے پاس جمع ہوئی کہ ہمارے بیٹے کو کیا ہو گیا.
چونکہ آپ پیدائشی یتیم تھے تو اس وجہ سے جو ابتدا میں بچپن میں کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس بچے کے ساتھ ہمیشہ زیادہ پیار ہوتا ہے، اور وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد صاحب تھے عبداللہ، ان کے ساتھ بچپن میں کچھ ایسے معاملات ہوئے تھے تو عبداللہ سب کو پیارے تھے، لیکن ان عبداللہ کے بیٹے کے ساتھ تو اس سے بھی بڑا معاملہ ہوا کہ پیدائش سے پہلے باپ کا انتقال اور پیدائش کے بعد ماں کا انتقال، دادا کا انتقال، کوئی خیال کرنے والا نہیں، جس نے خیال کیا وہ خود غریب، اس کے گھر میں خود فاقے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، تو ساری پھوپھیاں سوائے ایک کے باقی ساری پھوپھیاں مسلمان بھی ہو گئی تھیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے رسالت دے کے بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے اپنے خاندان والوں کو جمع کرو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں نے حوصلہ بڑھایا کہ پریشان نہیں ہو، آپ کو چاہیے سارے خاندان والوں کو جمع کرو سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب کو نہیں بلانا، وہ بڑا بدتمیز ہے، تیرا دل دکھائے گا، وہ اپنا قبیلہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ سب کو بلایا تو ابو لہب بھی آ گیا۔ جب ابو لہب آیا تو آپ نے سب کو تبلیغ کی۔ ایک اور موقع پر بھی تبلیغ کی جب آپ نے کھانا کھلایا تھا، وہ آپ کا معجزہ تھا، بالکل ابتدائی معجزہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بکرا ذبح کیا تھا، اور عرب ایسے تھے جو آگے زمانہ جاتا جا رہا ہے تو انسان کی خوراکیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ انسان پہلے 2 روٹی پر تھا، اب 2 ڈبل روٹی پر آ گیا، 2 ٹوسٹ پر آ گیا، آہستہ آہستہ آتے جا رہے ہیں۔ تو پہلے لوگوں کی خوراک بہت زیادہ ہوتی تھی، چنانچہ یہ وہ لوگ تھے جو 4 بندے مل کے 1 اونٹ کھاتے تھے، خوراک ان کی اتنی زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اور آٹا آپ کو بتاؤں کہاں گھومتے تھے؟ ایک کتاب ہے تاریخ دعوت و عزیمت، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، وہ آٹا گوندا کرتے تھے کھڈا کھود کے، اور اتنا گہرا کھڈا ہوتا تھا کہ اگر اس کھڈے کے آٹے کے اوپر سے گھوڑا گزرنا چاہتا تو وہ چھلانگ لگا کے نہیں گزر سکتا تھا، اندر دھس جایا کرتا تھا۔ تو ایسے وہ اتنا ان کی خوراک اور اس نوعیت کی دعوتیں اور اسی لحاظ سے سخاوت ہوتی، تو 1 وقت 4-5 آدمی کھاتے تھے، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے، دیگر صحابہ نے اور بھی اونٹ ذبح کیے، 100 اونٹ ذبح کیے، اور یہ صرف 1 ہفتے گوشت چلا۔ 1 ہفتے بعد یہ گوشت ختم ہو گیا۔ جب آپ ذوالحلیفہ پہ پہنچے تو سارا گوشت ختم ہو چکا تھا۔ یہ 100 اونٹ اللہ کے نبی کے تھے، باقی 1.5 لاکھ قربانی وہ سب ختم ہو گئے۔ تو وہ خوراکیں اس زمانے کی اتنی زیادہ تھیں، لیکن آپ کا معجزہ تھا کہ آپ نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، بکری کا بچہ ذبح کیا، اور بکری کا بچہ ذبح کر کے سب کو کھلایا۔ 40 لوگ تھے، سب سیر ہو گئے، بکری کا بچہ باقی تھا۔ لگے یہ کیا کر رہا ہے؟ میں اس کے ذریعے سے تمہیں دعوت دینا چاہتا ہوں۔ تو یہ دوسرے موقع پر ہوا، یہاں پر بھی ابو لہب نے گستاخی کی۔ ایک اور موقع بھی ہے، اس کی تفصیل یہاں پر ذکر نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا تو پھر اس نے یہ کیا کہ تب بن لگ لہٰذا جماعتنا، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے۔ تو ان کی مشیرہ نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی نے منع کیا کہ دیکھو ایسا نہ کو، وہ صحیح بات کر رہا ہے، اس کی بات کو مانو۔ یہ صحیح بات بھی کر رہے ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اکیلے ہیں، جب ہم ایک نیا دین لے کر آئیں گے تو پورا عرب ہمارا مخالف ہو جائے گا، اور جب وہ مخالف ہوگا تو ہم ان کے لیے نوالا بھی نہیں ہوں گے، ہمیں ختم کر دیں گے۔ تب وہ لہب کا یہ تھا۔ پھر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید نفرت تھی، ایسی شدید نفرت تھی کہ آپ حضرت ابو ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جہاں جاتے تھے یہ پتھر لے کے پیچھے پہنچ جاتا تھا اور آپ کو پتھر مارتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو سمجھاتے بتاتے، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، میں تمہیں ایک بڑا دردناک خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے۔ فرمایا کہ دیکھو، قوم کا سردار ساری دنیا کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے، قوم کا بندہ ساری دنیا کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن اپنی قوم کے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ عربوں میں ایک معاملہ تھا کہ وہ کسی کے ساتھ تو جو بھی کریں، قتل بھی کرتے، لیکن اپنی قوم کے ساتھ کبھی غلط زبانی نہیں کرتے تھے، کبھی بد زبانی اپنی قوم کے ساتھ نہیں کرتے تھے۔ ابو جہل جو بدنام تھا وہ اسی وجہ سے بدنام تھا کہ اس نے اپنی قوم کے ساتھ بھی کبھی غلط بیانی کی تھی، اپنی قوم کی بھی کبھی چوری بھی کی تھی، تو اس وجہ سے لوگ اس کو بہت برا کہتے تھے۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، تو اس چچا سے اشتباہ ہوتا ہے لوگوں کو کبھی ابو جہل کا۔ ابو جہل آپ کا چچا نہیں تھا، ابو جہل بن ہشام تھا۔
ابو جہل بن عبد المطلب نہیں تھا. تو خیر ابو لہب کا میں بھی بتا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ ہے. دیکھو لوگ دوسری قوموں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, اپنی قوموں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے, لیکن میں تو تمہاری قوم کا ہوں اور میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا, اور میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں, اس ذات کی قسم دے کے کہتا ہوں جس نے تمہیں اور مجھے پیدا کیا ہے, میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں, میں یہ تعلیمات لے کر آیا ہوں, اس کی اتباع کرو, اس کی پیروی کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کے لیے, دین کی ترویج کے لیے کیا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج میں آپ کو ایک دوسری بات بتاتا ہوں. آپ نے یہ سنا ہوگا کہ لوگوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے, اس کی تفصیل آئے گی ابھی. لوگوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے, لوگوں نے آپ کو پتھر مارے, لیکن آج اب میں آپ کو ایک دوسری بات بتا رہا ہوں. لوگوں نے زبان کانپتی ہے ایسے جملے بولتے ہوئے, لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوک بھی پھینکے, آپ نے اس کو برداشت کیا. آج ہمارے جو تھوڑا دین پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ تھوڑا سا دین کی بات کرتے ہوئے کسی مجمع میں اذان دیتے ہوئے شرماتے ہیں. لوگ مجھے ملا کہیں گے, لوگ مجھے مولوی کہیں گے, لوگ مجھے داڑھی والا کہیں گے. جہاں دین کی تبلیغ کا موقع ملے چھوڑیں, دین کا کام کریں. کوئی کتاب دینے کا موقع ہے, کوئی دین کی بات بتانے کا موقع ہے, اللہ کے نبی کا کام ہے. اللہ کے نبی نے پتھر کھاتے ہوئے بھی اپنا کلمہ پہنچایا ہے, اپنی دین کی بات. بلغوا عنی, مجھے تو کچھ آتا نہیں ہے, اللہ کے نبی نے جواب دے دیا, بلغوا عنی ولو آیا, پہنچاؤ چاہے ایک آیت بھی بتاؤ, ایک آیت بھی وہ بھی پہنچاؤ. خیر یہ ابو لہب نے یہ ظلم کیے, اس سے ہی مجھے یہ بات یاد آ گئی. ابو لہب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا. آپ کے چچاؤں میں 6 چچا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور ان چچاؤں میں ایک ابو لہب زندہ تھا, ایک حضرت عباس زندہ تھے, ایک حضرت حمزہ زندہ تھے. باقی تینوں چچا کا پہلے انتقال ہو چکا تھا. تو یہ اور ایک ابو طالب, یہ 4 سے 2 کا پہلے حارث کا اور نوفل, یہ ان کا پہلے انتقال ہو گیا تھا. اور ایک ابو طالب اور ابو لہب ان دونوں نے کلمہ نہیں پڑھا, اور حضرت حمزہ اور حضرت عباس ان دونوں نے کلمہ پڑھ لیا. حضرت حمزہ تو آپ کے ہم عمر تھے, اور حضرت عباس آپ سے کافی بڑے تھے, آپ سے زیادہ عمر تھی. تو ابو لہب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا, اور ابو لہب کے قد و خال یہ تھے کہ اتنا زیادہ خوبصورت تھا, اتنا زیادہ خوبصورت تھا. ام السیر میں لکھا ہے کہ اس کے گال سے روشنی ٹپک رہی ہوتی, ایسے لگتا تھا اس کے گال سے روشنی ٹپک رہی ہے, اور یہ ایسے اندھیرے میں روشن نظر آتا تھا. ایسا خوبصورت اس کا چہرہ تھا, ایسا ذی وجاہت اس کا چہرہ تھا, اور ایسی اس کے چہرے پہ سرخی تھی کہ لوگ اس کو ابو لہب کہنا شروع. لہب انگارے کو کہتے ہیں کہ اس میں سرخی ہوتی ہے. تو ابو لہب اس کی کنیت ہو گئی تھی. اور بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام لہب تھا, لیکن ایسا کچھ ہے نہیں کہ لہب نام کا ابو لہب کو کوئی بیٹا نہیں تھا, بلکہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کو ابو لہب کہتے تھے. تو جب اس نے کہا کہ تبت یدا ابی لہب تبا لکا, تو صحابہ کو غصہ آیا. دیکھیں جو اللہ کے نبی کو برا کہے نا, جو اللہ کے نبی کو برا کہے تو اللہ کو غصہ آ جاتا ہے. اللہ کو اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے. صحابہ نے کہا ہم جواب دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں کوئی جواب نہیں دیا, بالکل خاموش رہے. تو اللہ نے قرآن میں جواب دیا, تبت یدا ابی لہب وتب, تبت یدا, ہلاک ہو گئے. ہلاک تبت ماضی کا صیغہ ہے, ہلاک ہو گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ. ہاتھ کا مطلب ہے پوری جان, لیکن آگے پورا بتا دیا وہ تب, اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا. جب ابو لہب کو یہ آیت پتا چلی کہ یہ میرے لیے آیت نازل ہوئی تو کانپ گیا. یہ محمد کے رب نے کہا ہے, ہاں صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھی پڑھ لیجئے. تو محمد کے رب نے کہا ہے. لگا میرے ابو لہب بہت امیر تھا, مکہ کا امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا تھا, حتیٰ کہ ابو سفیان جیسوں کی دولت بھی ابو لہب کے سامنے کچھ نہیں تھی. تو ابو لہب بہت زیادہ امیر تھا. کہنے لگا اچھا یہ ہلاکت آ گئی, میں اپنی ساری دولت, ہزاروں اونٹ, ہزاروں دینار, یہ ساری کی ساری دولت اس کے فدیے میں دے دوں گا کہ میری جان چھوٹ جائے. ایک جان کے بدلے میں 10 اونٹ دیا کرتے 2 زمانے میں.
میں اپنے ہزاروں اونٹ دے دوں گا، ہزاروں بکریاں دے دوں گا، میری اس فتنے سے جان چھوٹ جائے گی، مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا انشاءاللہ۔ کوئی انشاءاللہ تو میں کہہ رہا ہوں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا میرے ساتھ، میں یہ فدیے کے طور پہ سب کچھ دے دوں گا۔ تو اگلی آیت اس تک پھر پہنچی، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما اغنا کوئی فائدہ نہیں دیا عنہ اس کو، مالہ اس کے مال نے، اس کے مال نے کوئی فائدہ نہیں دیا، وما کسب اور جو کمایا اس نے، یعنی کہ جو آگے بھی کمائے گا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں اس مال کا۔ کیوں کہ اللہ کے نبی کا مخالف آ گیا۔ جب اللہ کے نبی کا مخالف آ گیا اور اب اس گستاخی کی وجہ سے اب اس کا مال اور اس کی دولت اور یہ سب اور یہ گھن اور گرج یہ سب اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ باقی جب کچھ وقت گزرا تو اس کو یقین ہونا شروع کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اپنے ہاتھوں کو دیکھا ہے تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا، تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی ہونا ہے، یہ ایسی باتیں ہیں ویسی باتیں ہیں۔ لیکن بعد میں ڈرتا بھی تھا کہ اگر کچھ ہو گیا تو میں اپنا سارا کا سارا مال اس کے عوض میں دے دوں گا، ڈرتا بھی تھا اندر سے۔ کسی نے پوچھا یہ بتاؤ یہ اللہ کے نبی ہیں؟ ہاں اللہ کے نبی ہیں۔ ابو لہب نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا محمد کی دونوں بیٹیاں، ایک ایک بیٹی تمہارے نکاح میں ہے، اس کو حرم میں جاؤ سب کے سامنے طلاق دو۔ اللہ کے دین کے لیے اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو حرم میں کھڑے ہو کے، مجمع میں کھڑے ہو کے طلاق دی گئی ہیں۔ اس سے بڑا ظلم ہوگا کوئی؟ اللہ کے کوئی ویسی طلاق دے دے بندہ، اللہ تعالیٰ بچائے، کبھی کی جس بچی کو طلاق ہوئی ہوتی ہے اور ظلمن طلاق ہوئی ہوتی ہے، جب اس کی آپ داستان سنیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ میں نے تو بہت داستانیں سنی ہیں کہ سمجھ نہیں آتا، نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پینا اچھا لگتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے مسلمان کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو طلاق دی تو کیا دل پہ گزری ہوگی، ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس کے اوپر کتوں میں سے کتا مسلط کرتے ہیں۔ جب آپ کی بیٹی کو طلاق دی نا، اپنے پتھر کھا کر بھی آپ نے اف نہیں کیا، بد دعا نہیں دی، بیٹی کو طلاق ہوئی تو ایسا دل کو لگا ہمیں اللہ اپنے کتوں میں سے کتا اس پر مسلط کرتے ہیں۔ تو وہ آپ کہنے لگا بیٹا اور تیری خیر نہیں ہے، اب تیری خیر نہیں ہے، خبردار جو تم مکہ سے نکلا، خبردار اگر تم مکہ سے نکلا تو اپنا انتظام کر کے نکلنا۔ چنانچہ شام کے سفر پہ گیا تو سامان کو اوپر تک لگایا تاکہ کوئی چیز مجھ تک پہنچ نہ سکے، لیکن ایک شیر آیا وہ سب کا منہ سونگتا سامان پہ چڑھو، چھلانگ لگائی، چیر پھاڑ کے برابر کر دیا۔ تو جب اس کو پتہ چلا نا ابو لہب کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ کہتا ہے، اس کو تو پکڑنا ہی تھا محمد کی بد دعا نے۔ جس دن محمد نے تو مانتے تھے لیکن اپنی اکڑ اور سرداری کی وجہ سے تو اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ نہ دیا۔ ایک بات یاد آئی اس کے اوپر، ایک عورت آئی، کوئی صاحب کہنے لگے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انت و مالک لابی کا، تیرا مال اور تو تیرے باپ کا ہے، لیکن ماں کا تو کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا ماں کو کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے۔ مجھے صاحب نے کہا ایسا نہیں ہے، قرآن میں لکھا ہے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ماں کا سب ہے، سب ماں کا ہے، سب ماں کا۔ اللہ بچائے ایسی تبدیلیوں سے۔ تو جو قرآن سیکھے ہوئے نہیں ہوتے وہ جب سکھانے بیٹھ جاتے تو ویسے ترجمے نکالتے ہیں، ایسے مولوی بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ پھر آگے اس کا انجام ہے، اس کا انجام کیا ہوا ابو لہب کا؟ ابو لہب اتنا خوبصورت تھا، اس کی خوبصورتی کا میں نے آپ کو بتایا کہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کا لقب ہی ابو لہب پڑ گیا۔ لیکن ہوا کیا، غزوہ بدر کے 7 دن کے بعد اس کو ایک پھوڑا نکلا، اس پھوڑے کے اندر وہ تھوڑا سا تعاون تھا، اور عرب میں یہ مسئلہ تھا کہ وہ چھوت چھات سے بڑا اعتراض کرتے تھے، جس کو یہ مرض ہو جاتا تھا اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ اب اس کا علاج کون کرے؟ کسی نے علاج نہیں کیا، لہذا وہ وہیں پر تڑپ کے مر گیا۔ جب وہ مرا تو لوگوں نے اس کو روڑی پہ ڈال دیا، لیکن وہاں بھی بدبو برداشت نہیں ہوئی، تو پھر اس کو ایک کھڈا کھودا، اور کھڈا کھود کے انہوں نے لکڑی کے ذریعے سے دھکا دے کے کھڈے کے اندر ڈال دیا، اور پھر مٹی تو کیسے ادھر پہنچے گی؟ تو پتھر پھینکے، جب اس کا گڑا پر ہو گیا تو پھر اوپر جا کے مٹی ڈالی۔ یہ اس کا انجام ہوا، سیصلی نارا ذات لہب۔
اور اس کو چھو لے گی، اس کو ڈال دیا جائے گا آگ کے اندر، اس کو ڈالیں گے آگ کے اندر، ذات لہب، ایسی آگ میں جو کہ شعلوں والی آگ ہوگی، یعنی چھوٹی مڑی آگ نہیں ہوگی، ایسی آگ ہوگی جس کے شعلے بلند ہوں گے، اور اس کی بیوی یہ نہ سمجھے کہ میں بچ جاؤں گی، وامرأتہ، اور اس کی بیوی کو بھی ڈال دیا جائے گا۔ وہ بیوی کون تھی؟ حمالۃ الحطب، وہ لکڑیاں اٹھانے والی تھی۔ یہاں پر آگ کو اٹھانے والا مطلب کیا گیا ہے، ابھی اس کا بتاتا ہوں۔ فی جیدہا حبل، اور اس کے گردن میں رسی ہوگی، اس کے گردن میں رسی ہے، من مسد، جو کہ گھما گھما کے بنی ہوتی ہے، گھما گھما کے بنی ہوتی ہے۔ اس کی بھی مختلف تفاسیر ہیں، بڑا مشکل سے لفظ کا ترجمہ کیا ہے، میں آسان ترجمہ کر رہا ہوں۔ جو گھما کے، جیسے آج کل پہلے جو رسی آتی تھی وہ سیدھی سادھی ایک کپڑے کی رسی بن جاتی تھی، اور ایک رسی ہوتی ہے جو باریک دھاگوں کی بنائی جاتی ہے، جیسے آج کل نائلون کی رسی ہوتی ہے، اس کو تھوڑا کھولیں تو پتہ چلتا ہے باریک باریک نائلون کی تاریں ہیں، اس سے وہ رسی بنی ہوئی ہے۔ تو وہ اس رسی یہ والی رسی اس کی گردن میں ہوگی۔ اس کے اندر مختلف اقوال ہیں۔ وامرأتہ، اس کی بیوی کا نام تھا اروا اس کی بیوی کا نام تھا، اور اس کی کنیت تھی ام جمیل۔ تو یہ عورت ایسی تھی کہ یہ تھے تو بڑے امیر تھے۔ ایک روایت ہے جو کہ ضعیف ہے، لیکن بتا دیتا ہوں جو کہ موضوع سے متعلق ہے، نہ ہمارا اس کے اوپر کوئی ایمان نہیں ہے کہ ہم ایمان لے کے آئیں گے اس کے اوپر، لیکن چونکہ موضوع کے متعلق ہے، یہ بڑی بخیل تھی، یہ ایک روایت ہے، لیکن ایسا ہے نہیں، یہ بخیل نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یاد دلایا کہ تو جب غریب تھی تو لکڑیاں کاٹ کے لایا کرتی تھی، اور آج تو یہ کام کر رہی ہے کہ میرے حبیب پہ اعتراض کر رہی ہے۔ ایک طرح سے اس کو تانا دیا گیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ خاص طور پہ رات کو کانٹے والی لکڑیاں اٹھاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے تھے وہاں پر مٹی میں ملا دیتی تاکہ آپ جہاں سے گزرے تو آپ کے پاؤں میں کانٹے چپ جائیں۔ تو یہ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا اظہار کیا کرتی تھی۔ وہ امرأتہ، جو اس کی بیوی تھی ام جمیل، یہ بھی آگ میں جلے گی۔ اب دیکھیں ہوا یہ 3 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، نہیں آپ کو نبوت کو ملے ہوئے 3 برس ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی، قرآن میں لکھ دیا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب ہلاک ہوگا، یعنی کہ آرام سے نہیں مرے گا، ہلاک ہوگا خطرناک طریقے سے، اس کی بیوی بھی ہلاک ہوگی۔ چنانچہ کیا ہوا؟ یہی ہوا 10 برس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بعین ہی وہی قصہ ہوا کہ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، تقریباً 10-11 برس گزرنے کے بعد غزوہ بدر ہوا، اور پھر یہ ابو لہب مارا گیا، اور اسی زمانے میں اس کی بیوی ام جمیل یا اروا جو اس کا نام تھا، وہ بیوی اس کی ماری گئی۔ تو اور وہ بھی کیسے ماری گئی؟ جیسے قرآن نے بتایا کہ یہ لکڑیوں کا گٹھا لے کے جا رہی تھی، اور لکڑیوں کا گٹھے سے اس کے گلے میں ایک مالا ہوتی تھی، اور کہتی تھی میں یہ مالا بیچ کر، یہ ہیروں کی مالا ہے، میں اس کو بیچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کروں گی۔ تو کیا ہوا کہ وہ رسی تھی جو بنی ہوئی رسی ہوتی ہے، اور بنی ہوئی رسی کیسے تھی؟ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ کپڑوں کو جلا کے بنائی گئی تھی، اور بعضوں نے کہا ہے کہ نائلون کی تھی، بعضوں نے کہا نہیں لوہے کی باریک باریک تاروں سے یہ رسی بنائی ہوئی تھی، اور وہ رسی اٹکی اور اٹک کے اس نے گردن کھینچی، اور گردن کھینچ کے گردن کو دبایا، اور اس دبانے سے یہ گلا گھٹنے سے مری تھی۔ تو یہ اس طریقے سے ہلاک۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، جو اس میں ایک پیشن گوئی ہے کہ سر پہ لکڑیاں اٹھا کے جاری ہوگی، فی جیدہا، اور اس کی گردن میں حبل، رسی ہوگی، من مسد، بنی ہوئی رسی، وہ رسی ہوگی۔ چنانچہ ایسے ہی اس کی موت واقع ہوئی ابو لہب کی بیوی کی۔ تو یہ دونوں کا انجام یہاں بتایا گا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آخرت کا عذاب بتایا ہوا ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا، کس کو جہنم میں ایک رسی سے لٹکا دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو جہنم کا نظارہ بھی نہ دکھائے، جہنم کی ہوا سے بھی ہم سب کو بچائے۔ پل صراط سے جب ہمارا گزرنا ہو وہ جہنم کے اوپر سے ہوگا، اللہ اتنی تیزی سے گزروا دے تو اس کا پتہ ہی نہ چلے، اپنے حبیب کے صدقے، اپنی رحمت کے صدقے۔ تو یہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہوگی، اور جہنم میں کیسے لٹکی ہوگی؟ گردن اس کی حلق میں ہوگی، اور رسی اس کے حلق میں ہوگی، اور یہ جہنم کے نچلے طبقے تک بھیج دی جائے گی۔
پھر اوپر تک اٹھائی جائے گی جہاں تک انگارے ہوتے ہیں، وہ تڑپے گی، بھنے گی، مرے گی، پھر زندہ ہوگی، مرے گی، پھر نیچے جائیں گے، اور ایسے ہی اس کو عذاب ہوتا رہے گا، ایسے ہی عذاب ہوتا رہے گا۔ بعضی روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جہنم کے اندر ایسا کرے گی کہ جہنم کے اندر بھی اس کے سر پر لکڑیوں کا بوجھ ہوگا، یہ بوجھ لا کے ابو لہب پہ ڈالا کرے گی، اور ابو لہب اس بوجھ کے اوپر مزید اس لکڑیوں میں آگ لگے گی اور وہ مزید جلا کرے گا۔ اس نوعیت کی مختلف روایات ہیں، یہ مجبوراً ذکر کر رہا ہوں، نہ اللہ کے عذاب کا ذکر کرنے کا کے اوپر دل مانتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے بچائے، اپنے عذاب سے ہمیں بچائے۔ کسی اور کے لیے عذاب کا ذکر ہو، اپنے لیے عبرت سمجھنا چاہیے کہ جیسے انہوں نے اکڑ خانی کی، جیسے انہوں نے تکبر کیا اور تکبر کی وجہ سے مارے گئے، ذرا یہ سوچیں کہ قبر میں جاتے ہی اس کے اوپر انگارے پڑنا شروع ہو گئے ہیں، اور آج اس واقعے کو 1400 سے زیادہ برس ہو چکے ہیں، 1400 سے زیادہ برس ہو چکے ہیں اس واقعے کو، اور ابھی تک وہ جل رہا ہے، پھر قیامت تک جلے گا، قیامت کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے جلے گا۔ کس قدر خطرناک انجام ہے۔ اس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تھی، دیکھیں کہیں ہماری زندگی میں کوئی اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی۔ تو یہ سورۃ اللہب مکمل ہوئی۔ دوسری چیز جو آج عرض کرنا تھی وہ عاشورے کے بارے میں۔